اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دراصل ہم قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر بات کرواتے ہیں، ہمارے ملک کے جید علماء اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بس قرآن کریم زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام اور تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کیسے کرتا ہے قرآن، ہمارے معزز علماء ہمیں بتاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، ہمیں جوڑتے ہیں۔ شان نزول کیا ہے ان آیات کا، اور لمحہ موجود میں یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ ہم اپنے معزز علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، لیکن استفادہ کرتے ہیں ہم سب اپنے معزز علماء سے۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیات 48 اور 49 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، بتا رہا ہے ہمیں تمام انسانیت کو کہ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ خواتین و حضرات، جو فرائض ہیں رسالت کے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ بس آپ اپنا کام کیے جائیے، جو وہی ہم آپ کی طرف لا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں آپ پر، تو وہ اس کا ابلاغ کر دیجئے، اسے آگے بڑھا دیجئے اور بتائیے کہ دیکھو نیک کام کرو گے، تمہارا کردار نیک ہوگا تو تمہاری جگہ جنت ہے، اور بد کرداروں کی جگہ جہنم ہے۔ تو بشیر اور نذیر دو صفات یہاں آئیں۔ پھر جو لوگ ان رسولوں کی بات مان لیں، صرف مان لینا یعنی ایمان لانا کافی نہیں ہے، اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان لانا اور پھر طرز عمل کی اصلاح کر لینا، ان کے لیے کسی رنج کا، کسی غم کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی خوف انہیں دامنگیر نہیں ہوتا۔ سوال ہم یہ رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ یہ جو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ خوف اور یہ حزن یہ دنیاوی زندگی میں بھی نہیں ہوگا اور اخروی زندگی میں بھی نہیں ہوگا، یا محض اخروی زندگی میں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ ان نافرمانیوں کی وجہ سے اپنی سزا کو بھگت کر رہیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات، بہت سارے نکات گفتگو میں آئیں گے اور ہم سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد سرفراز آوان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، سرفراز احمد آوان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، تعارف میں کیا میں الفاظ ضائع کروں۔ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے جو خاصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بھی ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھاتے ہیں، لوگ بہت ہی کان لگا کر آپ کو سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الانعام آیات 48 اور 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمُسُّهُمْ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، اس سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ درست جواب غزوہ احزاب۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انفال میں یا سورہ سجدہ میں یا سورہ آراف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 48 پر پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، کیا فرما رہا ہے کہ انبیاء اور رسل کو ان کا کام بتا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انیک سب جو آیہ کریمہ آج آپ نے منتخب فرمائی ہے، بلکہ دو آیات منتخب فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسل علیہم السلام کی منصبی ذمہ داریوں میں سے ایک کا ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی مختلف ذمہ داریاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اصل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو تنگ کرنے کے لیے ضد کے ساتھ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی معجزات دکھائیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر کوئی آیت یعنی کوئی نشانی، نبوت کی نشانی اور معجزہ کیوں نہیں اتر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب قرآن کریم میں دیا ہے کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآیَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کسی رسول کے شایان شان نہیں ہے اور ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ یا نشانی، اپنی نبوت کی، رسالت کی، صداقت کی نشانی دکھا دیں جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ انیک سب اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کے لیے کوئی فیصلہ فرمایا
تو اس سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ان کو خبردار کرنے والے اور بشارت کرنے والے آتے رہے۔ چنانچہ سورہ قصص کی آیت نمبر 59 میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کسی بستی پر ہلاکت نہیں آئی مگر اس سے پہلے ان کے مرکز میں یعنی بڑی بستیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آتے رہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام انہیں سناتے رہے۔ یہ رسول جو ہیں ان کے بارے میں اس آیت میں فرمایا کہ رسولم مبشرین و منذرین، جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور رسول تشریف لاتے رہے ان کی امتیازی شان یہ تھی سبحان اللہ سبحان کہ وہ مبشر تھے اور منذر تھے۔ مبشر یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی بشارت سنانے والے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کیا بشارت ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا کہ لو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیتے اللہ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ اللہ رزق کی وسعت، یہ بشارت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے سنائی، بلکہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، تورات اور انجیل کی تعلیمات اور وہ قرآن جو پروردگار کی طرف سے ان کے لیے اتارا گیا ہے، اگر اس کا نظام یہ قائم کر لیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اوپر سے یعنی بلندیوں سے بھی رزق کھائیں گے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور زمین بھی اپنے خزانے ان کے لیے سبحان کھول اللہ دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بشارت ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے اس امت کو دی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیاوی حوالے سے جو بشارت ہے اس کا ذکر فرمایا جی۔ کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی اس نے دنیا میں بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ اسی طرح منذر بھی، ڈرانے والے بھی، خبردار کرنے والے بھی، اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے خبردار کرنے والے۔ ٹھیک۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، آخرت میں یہ ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ ہے حقیقت میں کامیاب۔ یہ تو بشارت ہے، اور انذار یہ ہے یعنی خبردار کرنا یہ ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے اللہ کی حدود کو، تو اس کا داخلہ یقیناً جہنم کی آگ میں ہوگا۔ تو اب دیکھیے بشارت بھی آ رہی ہے اور انذار بھی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انیک صاحب اس آیت کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ بھی یہی آیت اسی طرح سے ارشاد فرمائی کہ وما نور سورہ کہف میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 56 وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ اللہ کی فرما برداری کے نتیجے میں ملنے والی آسانیوں اور راحتوں کی بشارت دیتے رہے، اور اللہ کی بغاوت اور سرکشی اور بد کرداری کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو سزا ہے اس سے خبردار کرتے رہے، ڈراتے رہے۔ ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم میں دو مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ ایک سورہ بقرہ ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات انسانوں کے درمیان
اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ، سبحان اللہ۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان اختلاف جب پیدا ہوا تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات بھیجے جو مبشر بھی تھے، یعنی فرما برداری کے نتائج جو ہیں ان کی خوشخبری سنانے والے تھے، وہ منذرین، اور نافرمانی کے نتائج سے خبردار کرنے والے تھے، ڈرانے والے تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین، اور پھر جب وہ تشریف لائے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، رہنما کتاب اتاری، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے وہ کتاب انسانوں کے درمیان اس اختلاف کے بارے میں جو انہوں نے ضد میں آ کر پیدا کر لیا تھا، حالانکہ حق ان پر پوری طرح سے واضح تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد، انہیں سمجھ آ جانے کے بعد کہ حق کیا ہے، یہ جو باہمی اختلاف کر رہے تھے بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی وجہ سے، اپنا فرقہ وارانہ تشخص قائم کرنے کے لیے ضد میں آ کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے حق جاننے کے باوجود اختلاف کر رہے تھے۔ انیق صاحب، میں سمجھتا ہوں آج بھی جتنے مکاتب فکر ہیں، مسالک ہیں، ان کے جو جلوس ہیں یا ان کے جو جلسے ہیں، ان کی جو خاص تقریبات ہیں جو امتیاز سمجھی جاتی ہیں، ان کا اگر وہ 10 15 20 سال کے لیے بند کر دیں، روک دیں، تو یقین کیجئے ان کی پہچان ختم ہو جائے۔ یہ جو اختلاف ہے یہ ضد کی بنیاد پر ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت کا ذکر فرمایا۔ دوسرے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، اعتراض لوگوں کا ختم کر دیا ہے، کہ کل کلاں کو یہ نہ کہے کہ یا اللہ ہمارے لیے تو کوئی رہنما آیا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو حق سنانے کے لیے، خیر کی بات بتانے کے لیے کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک، کچھ رسول ایسے ہیں جن کی بات ہم نے بیان کر دی ہے آپ کے سامنے، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کی بات ہم نے بیان نہیں کی۔ رسلا مبشرین و منذرین، یہ اللہ تعالیٰ کے جو بھیجی ہوئی ہستیاں ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، یہ مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے۔ اور یہ آئے کیوں ہیں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ اللہ تعالیٰ پر ان انبیاء کے تشریف لانے کے بعد کسی کے پاس اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے، اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے، اس لیے یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لاتے رہے۔ خصوصاً انیق صاحب، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں یہود کو خطاب کیا، یہود کو خاص طور پر خطاب فرمایا، اور خطاب میں ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں فترت وحی کے دور کے بعد، 559 سال وحی کا سلسلہ منقطع رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ وہ جو فترت وحی کا دور ہے، اس کے بعد اب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسول، ہمارے رسول آ چکے ہیں، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہم یہ بات تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی نذیر نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اب تمہارے پاس بشیر بھی آ چکے ہیں،
نذیر بھی آ چکے ہیں، بشیر اس بات کے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے نتیجے میں جو ہدایات اور جو تعلیمات دیتے رہے وہ ساری سچی ہیں، اور وہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سچے ہیں، چونکہ ہر آنے والا نبی پہلوں کے لیے مصدق اور آنے والوں کے لیے مبشر، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد چونکہ کوئی اور آنے والا نہیں، تو آپ بشارت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے دور میں اپنے اپنے ادوار میں ان کی تعلیمات کو مانتے رہے، تو وہ تعلیمات بھی جو من جانب اللہ آئیں وہ سچی ہیں، اور ان کے ماننے والے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، سبحان اللہ۔ اور فقط جاءکم بشیر و نذیر، جی ہاں، اور اب تمہارے پاس بشیر بھی آ گئے ہیں، نذیر بھی آ گئے ہیں۔ نذیر کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور اے مسیحیوں، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تشریف آوری کے بعد، میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں فقط جاءکم بشیر و نذیر، اب تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکے ہیں، کہیں یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آئے۔ اب اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو پھر یہ تمہارے لیے نذیر ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آگاہ کرنے والے اور اس کے نتائج سے آگاہ کرنے والے۔ تو ایک تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو خاتم الانبیاء ہیں، صلی اللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے بشیر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ انیک صاحب، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سورہ فرقان میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ احزاب میں ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور یا ایھا، بلکہ سورہ احزاب میں ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حق کی سچائی کا گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا ونذیرا، اور مبشر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، نذیر خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، داعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم کے تحت اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بشارت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے کہ آپ بشیر ہیں۔ سورہ فتح میں بھی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ شاہد بن کر آئے ہیں، مبشر بن کر آئے ہیں، نذیر بن کر آئے ہیں، تاکہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ ساری آیات جو ہمارے سامنے آئی ہیں قرآن کریم کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھی بشیر اور نذیر بتایا، اور خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جو خاتم الانبیاء ہیں، سلسلہ نبوت و رسالت کو کی تکمیل آپ کی ہستی پر ہوئی ہے، آپ کو بھی ساری کائنات کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہود ہوں، مسیحی ہوں، ساری کائنات کے لیے مبشر بھی بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے۔ جس نے ان کی مان لی وہ مبشر ہے، اور جو اس کے لیے بشارتیں ہیں، اس کے لیے آپ مبشر ہیں، اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے آپ نذیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسل، انبیاء جتنے تشریف لائے وہ اللہ کی رحمت کے مظہر ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ بشارت دیتے رہتے ہیں، اور انسانیت کو جو کہ آگ کے گڑھے میں گرا چاہتی ہے اس کو بچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ انبیاء اور رسل یہی کام کرتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو بالتفصیل آپ نے ایک ایک بات بالکل واضح کر دی۔ اب یہاں یہ نرسل المرسلین، تمام رسل،
جتنے تشریف لائے ان کا کام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھیں یہ کام ہے۔ تو ختم نبوت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو آپ کا بھی بس یہی کام ہے، آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ تفصیل سے آپ نے ایک ایک نقطہ سمجھا دیا، تو اس کو ہم ریپیٹ نہیں کرتے۔ اب میرا سوال سمپل آپ سے یہ ہے کہ رسولوں کے فرائض اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، رسولوں کا کام صرف یہ ہے کہ ابلاغ دین کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی جو وحی نازل ہوتی رہی اس کو آگے بڑھاتے رہیں، یا نتیجے کے بھی مکلف ہوتے ہیں وہ کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی یعنی غلبہ دین وہ نظر آئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقرا بسم ربک الذی خلق، آگے بڑی بات، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہاں تک بات پہنچی۔ اس کے بعد قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سوال میرا صرف یہ ہے چھوٹا سا کہ کیا نتیجہ حاصل کرنا کیا یہ بھی انبیاء کے لیے ضروری ہوتا ہے، یا اپنا کام کیے جائیں بس؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے سوال کا جواب قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سبحان اللہ۔ جن کے لیے آپ پسند کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پسند کے مطابق ہی فیصلے ہو جائیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، فیصلے ہدایت کے تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ جی ہاں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ آپ اپنی جان گھلا دیں گے اس صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ اس صدمے میں نہ پڑیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو پھر یقیناً منصب نبوت و رسالت کو آپ نے ادا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح دین کو پہنچایا ہی نہیں، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے سامنے مخاطب 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پوچھا، سوال کیا، ان کو گواہ بنایا۔ حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں، آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کہا تھا کہ اللہم اشہد، اے اللہ اس پر گواہ رہنا، اس پر گواہ رہنا، جو میری منصبی ذمہ داری تھی، میرا کام تھا بات ان تک پہنچانا، ان کو سیدھی راہ پر لگا دینا اور سیدھی راہ پر چلا دینا، یہ تو تیرا کام ہے۔ ہدایت کے دو ہی معنی ہیں، اراءۃ الطریق راستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب مطلوب تک پہنچانا۔ میرے اللہ میں اراءۃ الطریق کا جو ذمہ داری ہے راستہ دکھانے کی وہ سر انجام دیتا رہا، اور آگے منصب پوری طرح یہ ہدایت پا جائیں، پوری طرح یہ ہدایت پا جائیں، یہ میرے منصب کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ کے سوال کا یہی جواب ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لاتے رہے، اپنی محنت کو انہوں نے پورے طور پر ادا کیا، حق ادا کیا۔ اور میں یہاں اضافہ کروں گا اس بات کا کہ انیق صاحب یہ جو اس آیت میں جو دو انبیاء علیہ السلام کی منصبی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، مبشرین اور منذرین، یہی ذمہ داریاں نہیں رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی ذمہ داریاں بیان فرمائیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور ان کے تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ مقاصد بعثت انبیاء علیہ السلام میں سے یہ بڑا مرکزی مقصد ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو،
لائے کہ عبادت صرف ایک اللہ ہے، وجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دعوت ہر نبی کی رہی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں جو رسول تشریف لائے ہیں ان کی دعوت کے دو مقاصد اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطاغوت، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہر وہ ادارہ، طاغوت کون ہے؟ ہر وہ ادارہ، ہر وہ سربراہ، ہر وہ حکومت، ہر وہ اتھارٹی جو خود اللہ کی باغی ہے، نافرمان ہے، اور اپنی مخلوق کو، اپنی رعایا کو بھی اسی بغاوت پر اور نافرمانی پر لگا رہی ہے، یا مخلوق یا رعایا اس حکومت کے دباؤ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مجبور ہے، ایسا ادارہ، ایسا سربراہ، ایسی حکومت، ایسی اتھارٹی طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دعوت دیتے، حکم دیتے رہے کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یقیناً اللہ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت سے بچانا ہے، اور بشیر اور نذیر بن کر انبیاء اور رسل آتے ہیں۔ نرسل المرسلین کے یہاں لفظ آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ نبی، رسل جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے، منصب رسالت بھی بیان کر رہا ہے، جس طرح آپ نے اس کو کھول دیا، میرا سوال ڈاکٹر صاحب کچھ یوں ہے کہ کیا ان انبیاء اور رسل کی کامیابی بھی ضروری ہے اپنے زمانے میں؟ یا بہت سے انبیاء ہم دیکھتے ہیں، نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد آپ کیا فرما رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو انہیں بھی تباہ کر دے، اور ان کی جو نسلیں ہیں وہ بھی تیری نافرمان نکلیں گی، تو انہیں بھی تباہ کر دے۔ اللہ اکبر، جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی سے آغاز ہو رہا ہے، اور پھر جب فتح مکہ ہو گیا، میں ابھی بات کر رہا تھا، قل جاء الحق وزہق الباطل، بیت اللہ شریف میں آپ داخل ہو رہے ہیں، بتوں کو توڑ کے نکالا جا رہا ہے، وہاں سے پاش کیا جا رہا ہے، بلال اذان دو، اللہ اکبر۔ تو بہت سارے انبیاء وہ اپنے مشن میں اپنا کام کیا، بشیر اور نذیر، یقیناً رسل، انبیاء اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا کام کیا۔ قرآن فرما رہا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے استاد ہیں تو ہم آپ سے بس یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لاغلبن انا ورسولی، غالب ہو کے رہیں گے میں اور میرے رسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا یہ انبیاء جو بظاہر ناکام نظر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، قیامت کے روز جو امت کے ساتھ رسول آئیں گے، بعض رسولوں کے ساتھ امتیوں کی تعداد بہت کم ہوگی، تو وہ اپنے مشن میں ناکام تو نہیں ہے نا؟ ہرگز نہیں انیق صاحب۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا جو مشن ہے، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کے دین کی بات کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ تمہارا فائدہ دنیاوی اور اخروی کس کام میں ہے، اور تمہارا نقصان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کن کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم۔ ہر نبی جو تشریف لائے ان پر یہ لازم تھا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ ان کے لیے خیر کیا ہے، وَأَن يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اور یہ ان کو بتا دیں کہ وحی کی روشنی میں جو علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس کے نتیجے میں اور اس علم کے مطابق تمہارے لیے شر کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ اس بات میں تو یقیناً انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کامیاب رہے۔ البتہ میں یہ کہوں گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے
کامل کامیابی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سورہ حدید میں انیک صاحب ایک اور منصبی ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی ذکر کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں وہ ضرور ذکر ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کی سیرت طیبہ ہے اس سے جو نسل انسانی کی رہنمائی ہوئی ہے وہ سامنے آ جائے۔ فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو واضح دلائل دے کر بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کو دستور بھی دیا اور ساتھ ساتھ اختیار دیا قوت نافذہ کی صورت میں میزان، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا اور انسانیت انصاف کے مطابق زندگی گزارے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے انصاف کا بول بالا کیا، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور فرمایا کہ اے حبیب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل قائم کروں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جو معاشرہ قائم کیا، اس ریاست کے تحت جو نظام قائم کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق، اس میں انصاف کا بول بالا ہوا۔ اس میں یہاں تک فرما دیا کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، آج تم سفارش کرتے ہو، پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ بڑا اگر کوئی جرم کرتا تو اس کے لیے رعایت اور ہوتی اور فیصلہ اور ہوتا، اور چھوٹا اگر کوئی جرم کرتا تو اس کے لیے اور جو ہوتا فیصلہ۔ اے اسامہ تمہاری سفارش میں رد کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر آج اس فاطمہ مخزومیہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ جو عدل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، اور انصاف کی بالادستی اور عدل کا قیام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے۔ انیک صاحب آپ کی منصبی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی، سبحان اللہ۔ آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اس کا پوری طرح اطلاق نبی کریم علیہ الصلوۃ کی سیرت مطہرہ پر ہوتا ہے۔ یقیناً، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیناً۔ لیکن اس میں کیونکہ میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ نرسل المرسلین کے الفاظ آئے ہیں کہ جتنے بھی رسول آئے، یعنی ان کی بات، وہ بشیر تھے، نذیر تھے، تو ان کی بات اگر اس زمانے نے نہیں مانی تو اس زمانے کی بدنصیبی کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی، اپنے زمانے کے رسولوں کی تکذیب کی اور عذاب کے مستحق قرار پائے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام زمانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ نے ایک رول ماڈل بھی تو ہے نا۔ آپ کسی مذہب کے پاس، کسی بھی، یعنی دین تو ہمارا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کسی کے پاس کوئی رول ماڈل ہے نہیں ہے۔ مسیح علیہ السلام کی حیات مبارکہ وہ بھی 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیغام جو اللہ نے بھیجا اس کو لے کر آگے بڑھے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر کے دکھا دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ من آمنا و اصلح، اب یہ بشیر اور نذیر پیغام دے دیا انہوں نے، جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کی، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے۔ ایمان لے آنا ہی کافی نہیں، وہ اصلاح بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رکھ رہا ہے کہ اصلاح کردار بھی تب جا کر نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی خوف ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حزن میں اور خوف میں کیا فرق ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ ایک سوال میں اور بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ تفصیل سے بات کر لیں کہ یہ خوف اور حزن دنیاوی زندگی ہی میں ہمارے پاس نہیں ہوگا اگر اصلاح کردار ہماری ہو گئی، یا یہ جو وعدہ ہے اللہ کا یہ آخرت کے تعلق سے ہے؟ انیک صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فمن آمن و اصلح، ایمان لائے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی باتوں کو مان لیا۔ ٹھیک ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب تشریف لاتے رہے
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، ہر نبی جو کسی بستی میں تشریف لاتے رہے ہم نے انہیں بھیجا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بھیجا، سورہ زخرف کی آیت ہے کہ ہم نے انہیں بھیجا کہ جاؤ اللہ کی بات لوگوں کو سناؤ، اللہ قال مترفوہا، وہاں کے جو سرمایہ دار اور صاحب ثروت لوگ تھے سب سے پہلے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے کہا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، دیکھیے جناب ہم اپنے باپ داداؤں کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے، انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو کیا کہتے تھے؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، سورہ مائدہ میں، کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہم نے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس چیز کو چھوڑ کر باپ داداؤں کی رسوم کو اور عادات کو اور ان کی جاہلانہ اور بے جات تقلید کو چھوڑ کر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، اللہ فرماتے ہیں فمن آمنا، جو ایمان لائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو انہوں نے مانا، وَأَصْلَحَ، اور صرف ایمان کافی نہیں بلکہ اپنے آپ کو سنوار لیا، خیر اور شر کی تمیز اچھی طرح سے ان کی پہچان میں آ گئی، انہوں نے اپنے فرائض کو پہچانا، انہوں نے دوسروں کے حقوق کو پہچانا، اور جنہوں نے اور پھر صرف پہچانا نہیں بلکہ ان کو ادا کیا اور اپنی اصلاح کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً یہ اصلاح کرنے والے کامیاب ہیں۔ لیکن جنہوں نے اصلاح نہیں کی، اگلی آیت میں جنہوں نے اصلاح نہیں کی وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں آپ نے سوال کیا تھا کہ جنہوں نے اصلاح کر لی اپنی اور اپنے حقوق کو پہچانا، دوسروں اپنے فرائض کو پہچانا اور ذمہ داریوں کو پہچانا اور خیر اور شر کے درمیان امتیاز کو پہچان لیا اچھی طرح سے، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور اچھا کریں گے تو کیا نتائج اور برا کریں گے تو کیا نتائج، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اگر تو بطور نظام اس کو دنیا میں نافذ کر لیں گے تو پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، اور حزن ہوتا ہے کسی اور کا، یا خوف ہوتا ہے جو آنے والے وقت ہیں زمانہ ہے اس کا، اور رنج ہوتا ہے پچھلا جو کچھ چھوڑ کے آئے ہیں اس کا۔ دونوں کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ یا تو دنیا میں اللہ کا دیا ہوا نظام پوری طرح سے قائم کر لیں گے تو پھر دنیا میں بھی بے خوف ہو جائیں گے اور دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ رنج سے نکالیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتے اور انفرادی طور پر انہوں نے ایمان اور اصلاح دونوں کو اپنا لیا تو آخرت میں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، بلکہ اللہ ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور رنج پچھلی جن کو چھوڑ کے گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی رنج نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لیکن اکبر، جس نے اس کو نہیں مانا، جی اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے ربنا فرجعنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں واپس لوٹائیے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم اب وہ کام کریں گے جو نہیں کر پائے۔ اللہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ہمیں کچھ دیر کے لیے واپس بھیجیے، نجب دعوتک، آپ کی بات کو مانیں گے، ونتبع الرسل، اور آپ کے رسولوں کی پیروی کریں گے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم تو قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر زوال آنا ہی نہیں ہے، آنا ہی نہیں ہے۔ آج کامیاب اور سرخرو وہی ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، یعنی انہوں نے دین کی تعلیمات سے اپنے کردار کو سنوار لیا ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی زندگی سنوار لی ہے، اپنی نسل سنوار لی ہے، اپنا گھرانہ سنوار لیا ہے، اپنی اور دائرہ ریاست وسیع سنوار کر لی دیجئے۔ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا، آپ کی اسی گفتگو سے بالکل جڑا ہوا سوال۔ ایمان لے آئے، اس کے بعد اپنی اصلاح کر لی، من آمن و اصلح، تمام یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ آپ نے بالکل ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ بالکل واضح کر دیا۔ اللہ پھر فرما رہا ہے کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ بھی آپ نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، وہ کھو دیا، رنج وغیرہ، غمگین آدمی رہتا ہے اور آنے والے کل سے یعنی ایک خدشات میں الجھا رہتا ہے۔ مومن نہیں الجھا رہتا کہ کل کیا ہوگا، اپنے معاملات وہ اللہ پر چھوڑنا سیکھ لیتا ہے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو آپ نے ہمیں قرآن کریم کی یہ آیات 48 اور 49 تعلیم فرمائی، اب اس کا اطلاق ہم امت مسلمہ پر کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ یہ بات کہ یہ امت جو اپنے آپ کو وابستہ کرتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا یہ آیات کہہ رہی ہیں، کیا یہ ایمان لائی ہے یہ امت، اس کی ریاستیں جو OIC کے ممبرز ہیں، اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ ایمان لانے کے تقاضے ہیں؟ دوسری بات، کیا انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی خوف نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی رنج نہیں ہے؟ ارشاد۔ انیک صاحب معاف کیجئے، ان کے پاس خوف ہی خوف ہے اور ان کے پاس رنج ہی رنج ہے۔ آپ دیکھیں نا کس طرح سے پوری امت، یعنی یہ جو جتنے ممالک ہیں OIC کے، وہ اتنے خوف زدہ ہیں، اتنے خوف زدہ ہیں کہ بیان تک نہیں دے پا رہے، اور امداد کرنا تو دور کی بات ہے، فزیکلی ان کی نصرت، مظلوموں کی نصرت جا کے کرنا، شام کے مظلوموں کی، فلسطین کے مظلوموں کی، یمن میں جو کچھ اس بدماش نے کیا اسرائیل نے، ان کی جا کر مدد کرتے، ان کے بارے میں زبانی طور پر کوئی بیان تک نہیں دے پا رہے، اس اتنے لیے خوف کہ زدہ ہیں۔ بڑوں کے سامنے خود کو قابل قبول بنانا ہے۔ سجدے میں آ گئے ہیں، گر گئے ہیں، سجدے میں گر گئے ہیں، معاف کیجئے، یہ نادا گر گئے یہ سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اللہ اور اکبر، اس کی بتوں سے پستی تجھ کی کو بڑی امیدی، وجہ یہ خدا ہے۔ سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا۔ ایمان جب تک پختہ نہیں ہوگا اور اصلاح کا پورے معاشرے میں، پورے ماحول میں اصلاح کا عمل نہیں دہرایا جائے گا، تب تک یہی حال رہے گا۔ نیک صاحب، اللہ اکبر۔ مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، نہیں مایوس لیکن قطعاً نہیں ہے، مایوس قطعاً نہیں ہے، وہ تو اللہ اکبر، بلکہ پھر وہ اقبال یاد آتے ہیں، بار بار یاد آتے ہیں۔ اقبال کا فرماتے ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ العزیز جو تحریکیں اور جو جماعتیں اور جو افراد اپنے طور پر اس کام میں جنہوں نے کھپایا ہوا ہے اپنے آپ کو اصلاح کے کام میں، انشاءاللہ ان کی محنتوں کے نتائج سامنے آئیں گے، اور الحمدللہ کہ تھوڑی بہت جو بہت معمولی سی کوشش اس پروگرام کے ذریعے سے ہو رہی ہے، جب بھی لوگ ملتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام سے دین سیکھا ہے، ہم نے اپنی زندگیاں بدلی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ خوش آئند بات ہے آپ کے لیے اور ادارے کے ذمہ داروں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، جی تو بہت چاہتا ہے کہ آپ سے مزید سیکھا جائے۔ خواتین و حضرات، کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ درست جواب غزوہ احزاب۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے،
قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انفال میں یا سورہ سجدہ میں یا سورہ آراف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0092321825019 خواتین و حضرات، یہ وقت ہے قرآن دازی کا۔ ڈاکٹر صاحب کراچی میں موجود نہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب کا کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کے ونر ہیں محمد عمران ملتان سے۔ محمد عمران صاحب ملتان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جب حاکم بدل جاتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حاکم بدل جاتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔